اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف، یہ کتاب الرحیق المختوم سے ماخوذ ہے۔ یہ چیپٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف، جس کو میں جو ہوں وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جمال خلق اور کمال خلق سے متصف تھے جو حیطۂ بیان سے باہر ہے۔ اس جمال و کمال کا اثر یہ تھا کہ دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و قدرت و منزلت کے جذبات سے خود بخود لبریز ہو جاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اجلال و تکریم میں لوگوں نے ایسی ایسی فداکاری و جانثاری کا ثبوت دیا جس کی نظیر دنیا کے کسی اور شخصیت کے سلسلے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا اور ہم نشین وارفتگی کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تک آ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں۔ اس طرح کی محبت کی وجہ یہی تھی کہ عادتاً جن کمالات پر جان چھڑکی جاتی ہے، ان کمالات سے جس قدر حصہ وافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا، کسی اور انسان کو نہ ملا۔ حلیہ مبارک۔ ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد خزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے سے گزرے تو اس نے آپ کی روانگی کے بعد اپنے شوہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا جو نقشہ کھینچا وہ یہ تھا: چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندلے پن کا عیب، نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے آبرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہو تو باوقار، گفتگو کرے تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا گویا لڑی سے موتی چڑھ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کی نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کے ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہے جو سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر ہے۔ رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائے تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دے تو لپک کر بجا لاتے ہیں، متاع و کرم، نہ ترش روح نہ لغو گو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لمبے تلنگے تھے، نہ ناٹے کھوٹے، لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد کے تھے، بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے، نہ بالکل کھڑے کھڑے، بلکہ دونوں کے بیچ بیچ کی کیفیت تھی، رخسار نہ بہت زیادہ پرگوشت تھا، نہ تھوڑی چھوٹی اور پیشانی پست، چہرہ کسی قدر گلائی لیے ہوئے تھا، رنگ گورا گلابی، آنکھیں سرخی مائل، پلکیں لمبی، جوڑوں اور مونڈوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، سینہ پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر، بقیہ جسم بال سے خالی، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں پرگوشت، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈھلوان پر چل رہے ہیں، جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام کے خاتم تھے، سب سے زیادہ سختی دست اور سب سے بڑھ کر جرأت مند، سب سے زیادہ صادق اللہجہ اور سب سے بڑھ کر عہد و پیما کے پابند وفا، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے شریف ساتھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا ہیبت زدہ ہو جاتا، جو جان پہچان کے ساتھ ملتا محبوب رکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا تھا، جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھاری تھیں، سینے پر بالوں کی لمبی لکیر تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قدرے جھک کر چلتے گویا کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہانہ کشادہ تھا، آنکھیں ہلکی سرخی لیے ہوئے اور ایڑیاں باری۔ حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ گورے رنگ پر ملاحت چہرے، میانہ قد و قامت کے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ تھی اور رنگ چمکدار، نہ خالص سفید نہ گندم گو، وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے۔
صرف پنپٹی کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کے نیچے انفقہ میں سفیدی دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن بصر کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انفقہ میں چند بال سفید تھے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر درمیانی تھا، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے دیکھا، کبھی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے، اس لیے بال میں کنگھی کرتے تو مانگ نہ نکالتے، لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ چاند جیسا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گول تھا۔ ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو لگتا تم نے طلوع ہوئے سورج کو دیکھا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ جوڑا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، لگتا تھا سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں رواں دواں ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا، لگتا تھا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے فکر۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ دمک اٹھتا، گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایک بار آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف فرما تھے، پسینہ آیا تو چہرے کے دھاریاں چمک اٹھی۔ کیفیت دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبیر ہزلی کا یہ شعر پڑھا: وَإِذْ نُظْرَتْ إِلَّا السَّرَى وَجْهَ بَرْوَقْ قبر العارض متحل۔ جب ان کے چہرے کی دھاریاں دیکھو تو یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے: امین مصطفیٰ بالخیر یدو قدول بدر ذیلا السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، چنیدہ اور برگزیدہ ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں، گویا ماہ کامل کی روشنی ہے جس سے تاریکی آنکھ مچولی کھیل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہیر کا یہ شعر پڑھتے جو حرم بن سنان کے بارے میں کہا گیا تھا: لوکن من شیء سول بشر کنت المدل لیلۃ البدر۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی 14ویں کی رات کو روشن کرتے۔ پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا، گویا دونوں رخساروں میں دانہ انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں قدرے پتلی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تو صرف تبسم فرماتے۔ آنکھیں سرم ہو گئی تھی، تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ سرما نہ لگا ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دونوں دانت الگ الگ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسا نکلتا دکھائی دیتا۔ گردن گویا چاندی کی صفائی لیے ہوئے گڑیا کی گردن تھی، پلکیں طویل، داڑھی گھنی، پیشانی کشادہ، ابرو پہ وسطی اور ایک دوسرے سے الگ، ناک اونچی، رخسار ہلکے، لبا سے ناف تک جھڑی کی طرح دوڑا ہوا بال، اور اس کے سوا شکم اور سینے پر کہیں بال نہیں۔ البتہ بازو اور موڑوں پر بال تھے۔ شکم اور سینہ برابر، سینہ مسطح اور کشادہ، کلائیاں بڑی بڑی، ہتھیلیاں کشادہ، قد کھڑا، تلوے خالی، اعضاء بڑے بڑے، جب چلتے تو جھٹکے کے ساتھ چلتے، قدرے جھکاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے اور سہل رفتار سے چلتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حریر و دیبا نہیں چھوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، اور نہ کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچے تھے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک
اور ایسی خوشبو محسوس کی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطار کے عطردان سے نکالا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گویا موتی ہوتا تھا، اور حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ یہ پسینہ ہی سب سے عمدہ خوشبو ہوا کرتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم یا پسینے کی خوشبو کی وجہ سے جان جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ کمال نفس اور مکارم اخلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کی روانگی، لفظ کے نکھار، فکروں کی جزالت، معنی کی صحت اور تکلف سے دوری کے ساتھ ساتھ جوامع الکلم جامع باتوں سے نوازے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نادر حکمتوں اور عرب کی تمام زبانوں کا علم عطا ہوا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے سے اسی کی زبان اور محاوروں میں گفتگو فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدویوں کا زور بیان اور قوت تخاطب اور شہریوں کی شائستگی الفاظ اور شگفتگی اور شائستگی جمع تھی، اور وہی پر مبنی تائید ربانی الگ ہے۔ بردباری، قوت برداشت، قدرت پا کر درگزر اور مشکلات پر صبر ایسے اوصاف تھے جن کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تھی۔ ہر حلیم و بردبار کی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی زبان کی بے احتیاطی جانی جاتی ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کردار کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں کی ہیزہ رسانی اور بدمعاشوں کی خود سری و زیادتی جس قدر بڑھتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و حلم میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام اختیار فرماتے جو آسان ہوتا، جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لیا، البتہ اگر اللہ کی حرمت چاک کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے انتقام لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر غیظ و غضب سے دور تھے اور سب سے جلد راضی ہو جاتے تھے۔ جود و کرم کا وصف ایسا تھا کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح بخشش و نوازش فرماتے تھے جیسے فقر کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر پیکر و جو و دو سخا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے سخاوت رمضان میں اس وقت زیادہ جوش پر ہوتا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات ملاقات فرماتے اور قرآن کا دورہ کراتے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی سخاوت میں خزائن رحمت سے مالا مال کر کے بھیجی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ پیش ہوتے تھے۔ حضرت جابر کا ارشاد ہے کہ ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہہ دیا ہو۔ شجاعت، بہادری اور دلیری میں بھی آپ کا مقام سب سے بلند و معروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دلیر تھے، نہایت کٹھن اور مشکل مواقع پر جبکہ اچھے جانبازوں اور بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ برقرار رہے اور پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے ہی بڑھتے گئے۔ پائے ثبات میں ذرا لغزش نہ آئی۔ بڑے بہادر بھی کبھی نہ کبھی بھاگے اور پسپا ہوئے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات کبھی نہیں پائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب زور کاران پڑتا اور جنگ کے شعلے خوب بھڑک اٹھتے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص دشمن کے قریب نہ ہوتا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ ایک رات اہل مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا، لوگ شور کی طرف دوڑتے تو راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پہلے ہی آواز کی جانب پہنچ کر خطرے کے مقام کا جائزہ لے چکے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر زین کے گھوڑے پر سوار تھے، گردن میں تلوار حمائل کر رکھی تھی اور فرما رہے تھے دوڑو نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیادار اور پست نگاہ تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو چہرے سے پتہ لگ جاتا۔ اپنی نظریں کسی کے چہرے پر گاڑتے نہ تھے، نگاہ پس رکھتے تھے اور آسمان کی بنسبت زمین کی طرف نظر زیادہ دیر تک رہتی تھی۔ عموماً نیچی نگاہ سے تاکتے۔ حیا اور کرم نفس کا عالم یہ تھا کہ کسی سے ناگوار بات روح نہ کہتے، اور کسی کوئی ناگوار بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تو نام لے کر اس کا ذکر نہ کرتے، بلکہ یوں فرماتے کہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ فرزدق کے اس شعر کے
سب سے زیادہ صحیح مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یقضی حیا و یقضی من محاباتا فلا یکلم العین یبستر۔ آپ حیا کے سبب اپنی نگاہ پس رکھتے ہیں اور آپ کی ہیبت کے سبب نگاہیں پس رکھی جاتی ہیں، چنانچہ آپ سے اسی وقت گفتگو کی جاتی ہے جب آپ تبسم فرما رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عادل، پاک دامن، صادق اللہجہ اور عظیم الامانتہ تھے۔ اس کا اعتراف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست دشمن سب کو ہے۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا اور دور جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے مقدمات لائے جاتے تھے۔ جامع ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہرقل نے ابو سفیان سے دریافت کیا کہ کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کے کہنے سے پہلے تم لوگ ان پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے۔ جس طرح بادشاہوں کے لیے ان کے لیے خدام اور حاشیہ بردار کھڑے رہتے ہیں، اسی طرح اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے تھے، مسکینوں کی عیادت کرتے تھے، فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، غلام کی دعوت منظور فرماتے تھے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں کسی امتیاز کے بغیر ایک عام آدمی کی طرح بیٹھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود ٹانکتے تھے، اپنے کپڑے خود سیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کے کام کاج کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑے خود ہی دیکھتے کہ کہیں اس میں جو نہ ہو، اپنی بکری خود ہی دھوتے تھے اور اپنا کام خود کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عہد کی پابندی اور صلہ رحمی فرماتے تھے، لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور رحم و مروت سے پیش آتے تھے، رہائش اور ادب میں سب سے اچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے زیادہ کشادہ تھا، بدخلقی سے سب سے زیادہ دور و نفور تھے، نہ عادتاً فحش گو تھے، نہ باتکلف فحش کہتے تھے، نہ لعنت کرتے تھے، نہ بازار میں چیختے چلاتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے تھے، کسی کو اپنے پیچھے چلتا ہوا نہ چھوڑتے تھے اور نہ کھانے پینے میں اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے اوپر ترفع اختیار فرماتے تھے، اپنے خادم کا کام خود ہی کر دیتے تھے، کبھی اپنے خادم کو اف نہیں کہا، نہ اس پر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر عطاف فرمایا، مسکینوں سے محبت کرتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے تھے، کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک بکری کاٹنے پکانے کا مشورہ ہوا، ایک نے کہا ذبح کرنا میرے ذمے، دوسرے نے کہا کھال اتارنا میرے ذمے، تیسرے نے کہا پکانا میرے ذمے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایندھن کی لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمے۔ صحابہ نے عرض کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں تم لوگ میرا کام کر دو گے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ تم پر امتیاز حاصل کروں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی یہ حرکت ناپسند کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رفقا میں ممتاز سمجھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر لکڑیاں جمع فرمائیں۔ آئیے ذرا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سنیں۔ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک طویل روایت میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہیم غموں سے دوچار تھے، ہمیشہ غور و فکر فرماتے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت نہ تھی، بلا ضرورت نہ بولتے تھے، دیر تک خاموش رہتے تھے، ازا و اول تا آخر بات پورے منہ سے کرتے تھے، یعنی صرف منہ کے کنارے سے نہ بولتے تھے، جامع اور دو ٹوک کلمات کہتے تھے جن میں نہ فضول گوئی ہوتی تھی نہ گوتاہی، نرم خو تھے، جفا جو اور حقیر نہ تھے، نعمت معمولی بھی ہوتی تو اس کی تعظیم کرتے تھے، کسی چیز کی مذمت نہیں فرماتے تھے، کھانے کی نہ برائی کرتے تھے، نہ تعریف حق کو کوئی نقصان پہنچاتا تو جب تک انتقام نہ لے لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کو روکا نہ جا سکتا تھا۔ البتہ کشادہ دل تھے، اپنے نفس کے لیے نہ غضبناک ہوتے نہ انتقام لیتے، جب اشارہ فرماتے تو پوری ہتھیلی سے اشارہ فرماتے اور تعجب کے وقت ہتھیلی پلٹتے، جب غضبناک ہوتے تو رخ پھیر لیتے اور جب خوش ہوتے تو نگاہ پس فرما لیتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر ہنسی تبسم کی صورت میں تھی، مسکراتے تو دانت اولوں کی طرح چمکتے، لا یعنی بات سے زبان روکے رکھتے، ساتھیوں کو جوڑتے تھے توڑتے نہ تھے، ہر قوم کے معزز آدمی کی تکریم فرماتے تھے اور اسی کو ان کا ولی بناتے تھے، لوگوں کے شر سے محتاط رہتے اور ان سے بچاؤ اختیار فرماتے، لیکن اس کے لیے کسی سے اپنی خندہ جبینی ختم نہ فرماتے تھے۔ اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر گیری کرتے اور لوگوں کے حالات دریافت فرماتے تھے، اچھی چیز کی تحسین و تصویف فرماتے اور بری چیز کی تقبیح و توہین، متعادل تھے، افراط و تفریط سے دور تھے، غافل نہ ہوتے تھے کہ مبادا لوگ بھی غافل یا ملول خاطر ہو جائیں، ہر حالت کے لیے مستعد رہتے تھے، حق سے کوتاہی نہ فرماتے تھے، نہ حق سے تجاوز فرما کر نہ حق کی طرف جاتے تھے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے وہ سب سے اچھے لوگ تھے، اور ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل وہ تھا جو سب سے زیادہ بڑھ کر خیر خواہ ہو، اور سب سے زیادہ قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی تھی جو سب سے اچھا غم خسار اور مددگار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ضرور فرماتے، جگہیں متعین نہ فرماتے، یعنی اپنے لیے کوئی امتیازی جگہ مقرر نہ فرماتے، جب قوم کے پاس پہنچتے تو مجلس میں جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے اور اسی کا حکم بھی فرماتے، سب اہل مجلس پر برابر توجہ فرماتے، حتیٰ کہ کوئی جلیس یہ نہ محسوس کرتا کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس سے زیادہ باعزت ہے۔ کوئی کسی ضرورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا یا کھڑا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صبر کے ساتھ اس کے لیے رکے رہتے کہ وہ خود ہی واپس ہوتا۔ کوئی کسی ضرورت کا سوال کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا کیے بغیر یا اچھی بات کیے بغیر واپس نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خندہ جبینی اور اخلاق سے سب کو نوازا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یکساں حق رکھتے تھے۔ کسی کو فضیلت تھی تو تقوی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس حلم و حیا اور صبر و امانت کی مجلس تھی، اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی تھی اور نہ حرمتوں پر عیب لگتے تھے، یعنی کسی کی بے آبروئی کا اندیشہ نہ تھا۔ لوگ تقوی کی بدولت باہم محبت و ہمدردی رکھتے تھے، بڑے کا احترام کرتے تھے، چھوٹوں پر رحم کرتے تھے، حاجت مند کو نوازتے تھے اور اجنبی کو انس عطا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی، سہل خو اور نرم پہلو تھے، جفاجو اور سخت خو نہ تھے، نہ چیختے چلاتے تھے، نہ فحش کہتے تھے، نہ زیادہ عطاف فرماتے تھے، نہ بہت تعریف کرتے تھے، جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تغافل برتتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوسی نہیں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا، ریا سے، کسی چیز کی کثرت سے اور لا یعنی بات سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، کسی کو عار نہیں دلاتے تھے اور کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات موقع زباں پر لاتے تھے جس میں ثواب کی امید ہوتی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین یوں سر جھکائے ہوتے گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تو لوگ گفتگو کرتے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گپ بازی نہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کوئی بولتا سب اس کے لیے خاموش رہتے یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لیتا۔ ان کی بات وہی ہوتی جو ان کا پہلا شخص کرتا، جس بات سے سب لوگ ہنستے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے، اور جس بات پر سب لوگ تعجب کرتے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعجب کرتے۔ اجنبی آدمی درشت کلامی سے کام لیتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے اور فرماتے، جب تم لوگ حاجت مند کو دیکھو تو وہ اپنی حاجت کی طلب میں ہے تو اسے سامان ضرورت سے نواز دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی سے ثنا کے طالب نہ ہوتے۔ خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے، اپنے پاؤں وغیرہ نہ پھیلاتے، بہت زیادہ خاموش رہتے، بلا ضرورت نہ بولتے، جو شخص نامناسب بات بولتا اس سے رخ پھیر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی مسکراہٹ تھی اور کلام دو ٹوک، نہ فضول نہ کوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہنسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و اقتداء میں مسکراہٹ ہی کی حد تک ہوتی۔ حاصل یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نظیر صفات کمال سے آراستہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نظیر ادب سے نوازا تھا، حتیٰ کہ اس نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔
اور یہ ایسی خوبیاں تھی جن کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھنچ آئے، دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیادت کا وہ مقام حاصل ہوا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وارفتہ ہو گئے۔ انہی خوبیوں کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی اکڑ اور سختی نرمی میں تبدیل ہوئی، یہاں تک کہ یہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجدد الشرف اور شمائل اور خصائل کی بلندی اور کمال کا یہ عالم تھا کہ ان کی حقیقت اور تہ تک نہ رسائی ممکن ہے، نہ اس کی گہرائی ناپی جا سکتی ہے۔ بھلا عالم وجود کے اس سب سے عظیم بشر کی عظمت کی انتہا تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے، جس نے مجدد و کمال کی سب سے بلند چوٹی پر اپنا نشیمن بنایا اور اپنے رب کے نور سے اس طرح منور ہوا کہ کتاب الہی ہی کو اس کا وصف اور خلق قرار دیا گیا، یعنی قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔